اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناصر کاظمی کی دوسری غزل پڑھ رہے تھے، جس کے دو اشعار پڑھ لیے تھے، اور اب تیسرے اشعار کی جانب جاتے ہیں۔ جب ہم ناصر کی غزل کی بات کرتے ہیں تو مختلف رنگ و آہنگ کا تصور ہمارے ذہنوں کو متاثر کرتا ہے۔ ناصر نے غزل کو فکری اور فنی اعتبار سے کافی متاثر کیا ہے، اور بات یہ ہے کہ فنی اعتبار سے انہوں نے زیادہ متاثر نہیں کیا ہے جتنا کہ فکری اعتبار سے۔ ان کے ہاں تقسیم ہند، قیام پاکستان، ہجرت اور بے سر و سامانی کا قرب نمایاں ہے۔ میر نے دلی کو اجڑتے دیکھا تھا تو ناصر نے اپنے آبائی گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کی اور نومولود ملک پاکستان میں بے سر و سامانی کا مشاہدہ کیا۔ ناصر کاظمی وطن عزیز کے ایک نامور شاعر ہیں، اور ان کا شمار وطن کے سنجیدہ اور اچھے شعراء کی صف اول میں ہوتا ہے۔ ناصر کی شاعری میں میر کے اثرات تلاش کیے گئے ہیں۔ ناصر ایک اداس اور تنہا شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ اس غزل کا تیسرا شعر ہے: بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہے، بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، مطلب گھر، سوئی ہوئی زمین، گھر کو کہا گیا ہے۔ شہر خاموشاں، قبرستان۔ اے میرے وطن کی سوئی ہوئی زمین، وہ لوگ کہاں ہیں میں جن کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ناصر کاظمی کی شاعری کھوئے ہوئوں کی جستجو ہے۔ انہیں ماضی سے شدید لگاؤ تھا۔ وہ ان گھروں، گلیوں اور بازاروں کو کبھی فراموش نہ کر سکے جہاں ان کے پیارے بستے تھے۔ چراغوں کا دھواں انہیں پرانی صحبتوں کی یاد دلاتا تھا۔ یاد رفتگاں انہیں ہر پل بیکل رکھتی تھی۔ وہ حالات و واقعات کے منظر نامے میں شناسا چہروں کو دیکھنے کے متمنی۔ انہیں مخلص اور حساس لوگوں کی تلاش ہے۔ اس شعر میں وہ شہر خاموشاں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے خوابیدہ زمین، میں جن لوگوں کی تلاش میں در بدر بھٹکتا پھرتا ہوں وہ لوگ کہاں ہیں۔ وہ باہنر اور باکمال لوگ جو اس دھرتی کا حسن تھے، یہ وہ خوبصورت لوگ تھے زندگی جن کے تصور سے جلا پاتے تھے۔ جس طرح ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے: زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی تھی، ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے۔ ان کے لب و لہجے میں اخلاص اور شناسائی کی مہک تھی۔ یہ اپنے اپنے شعبے میں عظیم تھے۔ اس خودغرضانہ ماحول میں ان کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ تو ہی ان کا کچھ سراغ دے کہ کیا وہ تیرے وطن کی گہرائیوں میں ابدی نیند سو گئے، یا بالائے زمین کہیں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے۔ مجھے کچھ تو ان کی خبر دے کہ مجھے ان کے بغیر کسی صورت قرار نہیں آ سکتا۔ اس طرح ناصر کاظمی کا شعر ہے: جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔
ناصر اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور احساس تنہائی ان کی شاعری میں شدت سے جو ہے وہ جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دراصل قیام پاکستان کے بعد اس وطن کی باغ ڈور جنہوں نے سنبھالی، ان میں سے اکثر نااہل لوگ تھے، اور وہ عظیم لوگ کہ جن کی چھاؤں میں ناصر نے آزادی کا سفر طے کیا، وہ ایک ایک کر کے چل بسے۔ کوئی ایسا مخلص و ہمدرد رہبر نہ مل سکا جو قوم کی رہبری صحیح طریقے سے کر سکے۔ اس طرح ناصر کاظمی کے بقول اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ، ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش۔ شاعر اپنے وطن کی مٹی سے رو کر فریاد کر رہا ہے کہ اے میرے پیارے وطن کی مٹی، وہ لوگ جن کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہاں ہیں؟ دراصل شاعر یہاں مٹی سے اس لیے مخاطب ہے کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں زمین کے سینے میں ہی دفن ہے۔ اس لیے شاعر زمین سے مخاطب ہے کہ بتا وہ لوگ جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے، وہ جو دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیتے تھے، وہ جو عزتوں کے رکھوالے تھے، وہ جو امانت دار تھے اور قوم کی امانت سنبھال کر رکھتے تھے، وہ سب کہاں ہیں؟ میں اب انہیں کہاں تلاش کروں؟ وہ کس نگر چلے گئے؟ اس طرح شعر میں شاعر کہتے ہیں گلی گلی آباد تھی جن سے، کہاں گئے وہ لوگ؟ دلی اب کے ایسی اجڑی، گھر گھر پھیلا سوگ۔ حقیقت میں ناصر اپنے زمانے کے مخلص و غم خوار عظیم لوگوں کی یاد میں آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ وہ موجود تھے تو وطن کے حالات کیسے پرامن اور سازگار تھے، اور اب جب ملک خود غرض لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تو اس کی حالت ایسی نگفتہ بے ہو گئی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح ناصر کا شعر ہے یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہو۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ شجر کا معنی ہے درخت، اور اس شعر کا مفہوم ہے جن درختوں کے پھل میٹھے ہیں وہ کٹ گئے ہیں، اور جس دیوار کی چھاؤں ٹھنڈی تھی وہ بھی گر گئی۔ ہجرت کی کوکھ سے جنم لینے والے فسادات نے ناصر کاظمی کو عمر بھر جو ہے وہ رنجیدہ رکھا۔ وہ ان کے ہولناک اثرات سے کبھی نکل نہ سکے۔ عرض وطن کے حصول کے لیے لوگوں کو آگ اور خون کا دریا عبور کرنا پڑا۔ ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا، تخریب کے شعلے ہر چیز کو خاکستر کیے دیتے تھے۔ ان فسادات کی زد میں وہ لوگ بھی آئے جو بہت شفیق اور مہربان تھے، جن کے وجود سے زندگی کے خوبصورت ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ اس شعر میں ناصر کاظمی نے مخلص، نیک دل اور مشفق لوگوں کے مارے جانے کا مرثیہ کہا ہے۔
درخت ہمیشہ آسودگی اور طمانینت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ بلا تفریق سب میں اپنا پھل تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح دیوار تحفظ اور سائے کی علامت ہے۔ دیوار گر جائے تو پھر مکان شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے۔ در حقیقت ناصر کاظمی نے شجر اور دیوار کا استعارہ استعمال کر کے عظیم لوگوں کے مٹنے کا نوحہ کہا ہے۔ درخت کاٹ دیے جائیں تو عجیب طرح کی بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ درختوں کا کٹنا بلا شبہ ایک بہت بڑی تخریب اور المیہ ہے۔ اسی طرح دیوار کا منہدم ہونا کسی بڑے سانحے سے کم نہیں۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ وہ عظیم لوگ پھلدار درخت اور سایہ دار دیوار کی طرح لطف و عنایت کا پیکر تھے۔ فضادات کے شعلوں کی نظر ہو گئے۔ یہ سب کے دکھ درد بانٹنے والے وفا اثار کا پیکر تھے۔ تخریب کے بے رحم ہاتھوں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ یہ اپنے شعبے میں باکمال اور باہنر لوگ تھے۔ ان کا بے موت مارا جانا بہت بڑا المیہ ہے۔ ایسے عظیم لوگوں کے زمین سے اٹھنے کا صدمہ ناقابل تلافی ہے۔ اس طرح ناصر کاظمی کہتے ہیں، زمین لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، یہ رنگ آسماں دیکھا نہ جائے۔ شاعر یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جس دور میں اپنا بچپن یا جوانی گزاری ہے، اس میں جتنے بھی افراد تھے وہ مخلصانہ رویہ رکھتے تھے، لیکن آج کے دور کا جو انسان ہے وہ مفاد پرستی کی زندگی جی رہا ہے۔ پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تو لوگوں کی خوشی دیدنی تھی، لیکن یہ انقلاب معنی خیز ثابت نہ ہوا، کیونکہ انقلاب ہو یا طوفان دونوں اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اس کی زد میں اچھا آ رہا ہے یا برا۔ تمام چیزوں کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اس میں نہ صرف برے لوگ لقمہ اجل بنتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو معاشرے میں امن بھائی چارے کی تلقین کرتے اور دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں اور لوگوں پر اپنی زندگیاں نچھاور کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس کی زد میں آتے ہیں۔ ناصر کہتا ہے کہ وہ لوگ شجر کی مانند تھے جو زمانے کی کڑی دھوپ خود سہ کر پناہ لینے والے کو امان دیتے تھے، خود پتھر کھاتے لیکن دوسروں کو تکلیف سے بچاتے تھے۔ شاعر کہتا ہے وہ لوگ درخت کی مانند تھے اور ان کی محنتوں کا صلہ ہم کھا رہے ہیں۔ دوسرے مصرے میں انہی لوگوں کو دیوار سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ لوگ دیوار کی مانند تھے اور ٹھنڈی چھاؤں دیتے تھے۔ اب وہ دیوار بھی گر گئی اور وہ درخت بھی کٹ گئے ہیں، گویا اب ہر کسی کو اپنی ذات کی پڑی ہوئی، دوسرے کے دکھ درد کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس طرح ایک شعر میں شاعر کہتا ہے، ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ پاکستان کے قیام کا مقصد اسلامی قوانین کے مطابق نظام کی تشکیل تھا، لیکن بے پناہ قربانیاں دینے کے باوجود بھی ہم وہ مقام و مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ موجودہ دور کے ارباب اختیار میں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس طرح شعر میں شاعر کہتا ہے، وہ نخل کٹ گئے سایہ تھا جن کا شہروں پر، رہے ہیں باقی سو ہم جھاڑیوں کا کیا کرنا۔ شاعر بھی عظیم لوگوں کو شخصیت کی ٹھنڈی چھاؤں کے ختم ہو جانے کا احساس ستا رہا ہے۔
شاعر ان لوگوں کو یاد کر رہا ہے جو دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھتے تھے، اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو کر وہ دوسروں کا غم بانٹا کرتے تھے۔ اب ایسے لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے خالی ہو چکے ہیں، زمین لوگوں سے خالی ہو رہی ہے، یہ رنگ آسماں دیکھا نہ جائے۔ اگر جو اشعار پڑھے گئے ہیں کسی بچے کا اس سے متعلق کوئی سوال ہے یا کسی شعر کی سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ فی امان اللہ۔